میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ حدیث مختلف محدثین نے بیان کی اور سیاہ ستہ کے 6 محدثین میں سے 4 نے بیان کی، امام مسلم نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، اور اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی بیان کیا گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محدثین نے روایت کیا۔ اور اس حدیث طیبہ کو بعض محدثین نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بعض نے کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، جس کسی مسلمان نے کسی بندہ مومن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دی، وہ کسی تکلیف میں تھا، وہ کسی کرب میں تھا، کرب سے ہی کرب و بلا بنا، بلا اور تکلیف کا مقام، کسی کرب میں تھا، عجیب تڑپ رہا تھا، بے قرار تھا، اس کو بڑی بے قراری تھی، بے چینی تھی، اضطراب تھا، کوئی بڑی عجیب قسم کی ہیجان اور بے قراری کی کیفیت میں تھا، اس کے پاس آیا، اس نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، دکھ لے کے آیا تھا، اس نے اس کو مسکرا دیا، ہنسا دیا۔ حضور کے ایک صحابی تھے، کہتے ہیں ان سے بار بار نا ایک لغزش ہو رہی تھی، ایک خاص قسم کا پینے والی چیز پی رہا تھا، اس لیے اس پر حد لگ رہی تھی، بار بار حد لگ جاتی، آخر جب تیسری بار حد لگی نا تو ایک صحابی نے اس کو کہا، بڑا لعنتی ہے، بار بار فلاں چیز پیتا ہے اور بار بار تیرے اوپر حد لگ جاتی ہے، بڑا غلط آدمی ہے، بڑا ایسا ویسا ہے، لعنت ہے تجھ پر۔ اللہ کے محبوب نے حد لگا کے جا رہے تھے، اس کو سزا دے کے جا رہے تھے، لیکن سرکار نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا لا تنالو، اس پہ لعنت نہ بھیجے، لعنت نہ بھیجے، برا کیا، حد والا کام کیا یار، برا کام کیا، لیکن میرے محبوب فرمانے لگے لا تنالو، اس پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیسا بھی ہے اللہ اس کے رسول سے پیار تو کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتا ہے، اللہ اور اس کے محبوب سے پیار تو کرتا ہے۔ اے میرے پیارے سامعین و حاضرین، بنیادی چیز جو آج آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، اس ایک چیز کو لے لیں کہ یار وہ تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، بے قرار تھا، اس کو اگر ہم قرار دے دیں، اس کو اگر ہم سکون دے دیں، اس کو اگر تسکین مل جائے، اگرچہ برا بھی ہے، اس کو اگر سکون مل جائے، قرار مل جائے، تو پتہ نہیں محبوب خدا کی اور اللہ کی کتنی مہربانیوں کی نگاہ ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا تھا، ایک شخص نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کی تکلیف کو زائل کر دیا، وہ کسی پریشانی میں تھا، اس کا کوئی بیمار تھا، وہ تلاش کر رہا تھا یار مجھے نہ کوئی بلڈ مل جائے، میں اس کو میں لگوانا چاہتا ہوں۔ کوئی آدمی اس لیے پریشان تھا کہ مجھے کوئی آدمی ایک اچھا ڈاکٹر بتا دے کہ میں یار، یا مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب مجھے اچھا علاج دے دے۔ کوئی آدمی تھا بچی کے رشتے کے لیے بے قرار تھا، کوئی آدمی کسی اور حوالے سے تھا۔ میں چند 3 مثالیں آپ کو ہلکی سی بتا دی۔ جس کسی نے بندہ مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کر دی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن کی مصیبتوں میں سے بہت بڑی مصیبت کو ٹال دے گا۔ ایک شخص اس لیے پھر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، یار مجھے ایسا کوئی مقام مل جائے، آج گویا میری افطاری کے مناسب داموں پہ مجھے سبزی مل جائے، مجھے چیزیں مل جائیں، کھجوریں مل جائیں، میں افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو عید اور رمضان کے آنے سے پہلے اشیاء خرد و نوش وہاں پہنچ گئی کہ غریب آدمی سوچ رہا ہے
کہتے ہیں نا ایک کرسچین تھا، اس کی بیگم، وہ بھی متوسط غریب آدمی تھا، بیوی اس کو کہنے لگی، اس کی بیوی، کہ مجھے نا کچھ کپڑے لے کر دو، لباس میں نے لینا ہے۔ تو وہ کرسچین کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ تھوڑا آرام کرو، کچھ دن ٹھہر جاؤ، مسلمانوں کا برکت والا مہینہ آیا ہوا، اسی لیے چیزیں پہنچ سے باہر ہیں، خریدی نہیں جا سکتی، اشیاء خورد و نوش اور اشیاء ضرورت انسان کی پہنچ سے اوپر ہو چکی ہے، یہ مہینہ ختم ہو جائے پھر میں تمہیں کوئی چیز لے کر دوں۔ یہ ہے مسلمان۔ اور ایک وہ غیر مسلم جن کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں، اسلام کو بالکل وہ اچھا ہی نہیں سمجھتے، کہتے مسلمانوں کا مہینہ آیا ہوا ہے، ان کو اشیاء ضرورت پہ اتنی سبسڈی دے دو، اتنی ریلیکسیشن کر دو، پروفٹ کم کر دو، چیزیں دو لیکن ان کا پروفٹ اور لو کرو، کہ اس برکت والے مہینے میں کوئی آدمی ضرورت کی چیزیں اس لیے کہ وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے کہیں چھوڑ نہ دے، وہ برکت والے مہینے کو اچھا بلا۔ آؤ ایک مسلمان بھائیوں، اس حوالے سے ہے میرے مسلمان بھائیوں قابل غور عمل، میرے آقا فرماتے ہیں من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، جس کسی نے بندہ مومن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دی، اسی وقت اللہ پاک اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دی۔ قیامت کی ہولناکی ہے، ہر شخص کہے گا نفسی نفسی، اما مجھے اپنی ٹینشن ہے، تم اپنا ذکر کرو، میں کیسے تیرے کام کروں؟ باپ کو بندہ کہے گا نفسی نفسی، آپ بڑے میرے لیے قابل ہیں، لیکن میں اپنا آج سوچ رہا ہوں میرے ساتھ کیا بنا ہوا ہے، بیوی بچے ماں باپ پہ قربان ہونے والی اولاد، سب کہیں گے نہیں بھائی نفسی نفسی، میری اپنی جان، اتنی ہولناکی، اتنی بے قراری، اتنا اضطراب کہ پسینے کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ پسینے میں شراب ہو، حتیٰ کہ بعضوں کو اتنا پسینہ آ رہا ہوگا اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا کے غوطے کھا رہے ہوں گے، اس قدر بے قراری، اس قدر بے چینی، پھر کتنے مشکل مراحل۔ میرے آقا فرماتے ہیں الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کی مخلوق کی کسی ایک تکلیف کو دور کرنے والا اس دن جب آئے گا، اللہ قیامت والے دن کی اس کی ایک ایک مشکلات کو ٹالے، ایک ایک مشکل ٹالے۔ ہم نے کہا پورا مہینہ لوگوں کی چمڑی ادھیڑیں گے، آخر میں نہ 200 روپے صدقہ فطر ادا کر کے کفارہ آگا، پورا مہینہ ہم الحاق التکاثر کریں گے، آخر میں آ کے نہ اس مہینے کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، سارا برابر ہو جائے، آخر میں آ کے اتنی دیگیں پکا دیں گے، 20 لوگوں کو بلا کے افطاری کرا دیں گے، اتنے اداروں مدرسوں میں یہ وہ پیسے دے دیں گے، یہ وہ سارے ہیلے ہیں جو لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اپنی پرہیزگاری، اپنی عظمت اور اپنی رفعت کی لوگوں کی زبان سے تو داستانیں کہلائی جا سکتی ہیں، لیکن میرے مولا کو تو دھوکہ نہیں ملتا۔ لہذا الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کا پورا کنبہ ہے، پوری مخلوق میرے رب کا کنبہ ہے، ان کے اس مہینے میں ویسے تو پورے زندگی ورنہ اس مہینے میں ضرور کام کرے، ان کی دستگیری کرے، ان کی خدمت کرے، مفلوق الحال شخص اس کے کام آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی بندہ مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دی، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے تو بہت بڑی تکلیف کو ٹال دے، دور کروا دے۔ پھر آگے چلتے، وقت کیونکہ بڑا تیز سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میں یسر علی موسر، جس نے تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر، سبحان اللہ،
اوپر والی بات کو تھوڑا مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے نیچے والی بات ہوئی ہے پہلے جو پہلا نمبر پہ تھی، دوسرے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ اور بیان کیے، اگرچہ ایک طرح کا معنی ہوئی ہے جو اوپر میں بتا چکا۔ من یسر علی موسر، جس نے کسی بھی تنگ دست کی تنگی کو دور کر دیا، آسانی پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی۔ یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ایک ہے ہماری اپنی ایفرٹ، آپ کتنی محنت کر کے ایک مقام پہ پہنچے، لیکن اگر لوٹ کر پلٹ کر کوئی دیکھے نا تو اس کو یہ بات نظر آئے گی کہ میری محنت سے زیادہ میرے مولا کا فضل اس کام میں موجود ہے۔ میں نے کیا محنت کی، میں نے کتنی ایفرٹ کی، بس میرے مولا کریم کا فضل ہو گیا کہ جس نے لوگوں کی توجہ ادھر کر دی، میری طرف مائل ہو گئے، لوگوں کے دل میری طرف اللہ نے موڑ دیے، لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی، لوگوں کے دلوں میں میرا احترام پیدا کر دیا، مارکیٹ میں، شہر میں، اداروں میں میرا ایک نام آ گیا، شہر میں ایک میرا تعارف آ گیا۔ اپنی محنت کی طرف آپ دیکھ لیں، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم 99 نمبر آپ اس کو دیں گے کہ سب سے بڑی بات ہے میرے مولا کا فضل۔ وہ رب اگر اسے ہم اور راضی کرنا چاہتے ہیں کہ فضل کی اور برسات برسے، رب کے فضل و انوار کی اور بارش برسے، تو من یسر علی موسر، مخلوق جو اس ماہ میں بطور خاص تنگ دست ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہیں، ان کی تنگی میں ان کے کام آئے، ان کے حوالے سے ایک ذہن میں سوچ پیدا کرے کہ ہم نے نا اس مہینے میں کم از کم اپنے اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ یار میرے بھائیوں، پورا سال یا 11 مہینے کمائی کی، ایک مہینے اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی وقت لگا لو، اگر بعد میں دیکھ لینا کوئی کمی آئے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، میرے مولا تیرا جو وعدہ تھا نا، جو ہمارے علماء میں بیان کرتے تھے، ہمیں بات کو مزہ نہیں آیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اے میرے پیارے حاضرین، اللہ کی مخلوق تنگ دستوں کی تنگی کو دور کرے، خود میرے آقا فرماتے ہیں یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو آسانی ہوئے گی، اللہ اس کی دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ اس کی دنیا کو بھی سہل فرما دے، اللہ اس کی دنیا کو بھی آسان بنا دے، اللہ کیسے مہربانی فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور فرمایا ومن ستر مسلمہ، تیسری چیز، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھ لیا، یا کوئی ایسا آدمی تھا جو بے لباس تھا، اس کو لباس دے دیا، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ اپنے کو کپڑے لے سکے، اپنے لباس کو، اپنے بدن کے اوپر کو کپڑا لا سکے، یا کوئی اس کیفیت میں تھا کہ اس کے پردے کے مسائل تھے، گھر میں بچیاں ہیں، ان کے لباس کی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کو پردے میں لا سکے، ان کی ضرورت کی چیزیں بھی ان کو مہیا کر سکے، اس نے کسی کو پردے میں رکھ دیا۔ ایک مفہوم اس کا اور ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کا پردہ رکھ لیا، وہ بھی اس میں آتا ہے، لیکن میں یہاں اس چیز کو جو لفظی معنی میں بھی بطور خاص واضح ہو رہی ہے، جس کسی نے مسلمان کو پردے میں لے لیا، اس کے پردے کا اہتمام کیا، اس کو لباس دلوا دیا، اس بندے کی نہ اس انداز سے خدمت کی، میرے آقا فرماتے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو کبھی ننگا نہیں ہونے دے گا، اس کا پردہ رب کے ذمہ، اس کا پردہ مالک کے ذمہ۔ کتنے ایسے لوگ جو معاشرے میں ہمارے ارد گرد موجود، ان کو ان چیزوں کی بڑی ضرورت، لہذا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھا تھا، لیا صبح جا رہے تھے،
ایک ہوٹل کے قریب جو یہ ڈسٹ بن موجود ہوتے ہیں، ایک بندہ وہاں سے کھا رہا اس جگہ سے کھا رہا تھا باقاعدہ. یہ میں نے لیا میں سٹی میں باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم نے تقریباً پیسہ دیتے ہیں سائلین کو جو خود لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، اعلیٰ وسائل والے ہوتے ہیں، اور وہ جس آدمی سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سٹیٹس کے اعتبار سے ان کا ان سے اونچا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کی ہم خدمت کرتے ہیں کہ سائل کو خالی بھی نہیں جانا، دروازے سے ایسے سائل نہیں جانا دینا چاہیے. لیکن اصل وہ شخص جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، لیکن وہ سفید پوش لوگ، وہ بیچارے نہایت مخلوق الحال لوگ جن کا اللہ کی ذات کے علاوہ اگرچہ کسی کا سہارا نہیں، لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ بیچارے در در پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو قرض کہیں سے نہیں ملتا، ان کی تو پیسے مانگنے پہ کوئی نہیں ان کو دیتا. اے میرے پیارے حاضرین، آپ اور میں ایسے لوگوں کی اگر خدمت کریں نا تو کیا کرم نوازی ہوگی میرے مولا کی. میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھ لیا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو پردے میں لے لے، اس پر اپنی صفت مغفرت اور صفت غفران کا پردہ ڈال دے گا. اور چوتھی بات بڑی پیاری، یہ امور ستہ میں نے کہے تھے آپ کو بتانے ہیں، ان میں سے میں چوتھا بیان کر رہا ہوں، اور جو تینوں چیزوں کو مزید واضح کر رہا ہے، ان تینوں چیزوں کو مزید واضح کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے واللہ، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب آپ کا ایک ذہن بنا، اس بات کو سن کر نا ایک ذہن بنا کہ ہم بھی ایسا کریں گے، ضرورت مند کے اپنی توفیق کے مطابق کام آئے، بے سہارا لوگوں کی خدمت کریں، بے کس لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا کس بنے گے، ان کی اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور اہتمام کریں گے. جب آپ کی یہ سوچ آپ میں آ گئی نا، اب ایک اس جملے پہ غور کرو. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اے اللہ کے بندے کی خدمت کرنے والے، جو ہی تو نکلے گا میرے بندے کی خدمت کے لیے، جب تو چل پڑا عزم مصمم لے کر، پختہ ارادہ لے کر، جب تو نکل پڑا کہ فلاں بندے کی میں نے بیوی کی، بندے کی، بچوں کی خدمت کرنی ہے، اللہ پاک اسی وقت تیرے اوپر اپنی مدد کے دروازوں کو کھول دے. تو اس کے مدد کے سائبان کے سائے میں جا رہا، اللہ کی مدد تیرے پیچھے موجود ہو، گویا کہ رب کائنات کی رحمت کا ہاتھ تیرے کاندھوں پہ ہو، تو آگے آگے ہے، رب کی رحمت کا ہاتھ تیری پشت میں تھپکی دے رہا، چل میرے بندے کی خدمت کر. تو میں بار بار وہ حدیث لا رہا تھا، الخلق کلہم عیال اللہ، یہ پورا کنبہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. آپ کے کنبے سے کوئی پیار کرے، اللہ کو آپ کو کتنا پیارا لگتا ہے. آپ کے کنبے کے فرد سے کوئی محبت کرے، آپ کے بچے سے محبت کرے، آپ کے بھائیوں سے محبت کرے، عزیزوں سے محبت کرے، آپ کو پیارا لگتا ہے، تو جو میرے مولا کے کنبہ سے پیار کرے اللہ کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ کو بھی وہ شخص بڑا پیارا لگتا ہے. آؤ اللہ تعالیٰ کے محبین کی اگر کوئی لسٹ دیکھنا چاہتا ہے، اولیاء کے دروں پہ چلو. آج بھی ان کے دروں پہ 3 وقت بغیر قومیت اور بغیر وطن، بغیر نام، بغیر حسب و نسب پوچھے 3 وقت ان کو کھانا دیا جائے، بغیر مذہب پوچھے ان کو کھانا دیا جائے. یہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے دوست، ان کا تعارف یہ تھا. اللہ کے اولیاء، ان کو تعارف یہ دنیا میں ملا. آج بھی ان کے سینکڑوں سال بیت گئے دنیا سے پردہ کیے، ان کی درگاہوں سے لوگوں کو 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے بغیر قومیت حسب و نسب پوچھے. آؤ اللہ کے مخلوق بیٹھو، اللہ کے ولی کے در سے تم کھانا.
کہیں بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ وہ کھانا دیا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے حاضرین، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب اللہ پاک کے بندوں کی بندہ خدمت کرنے لگ جاتا ہے، بندے کی خدمت کے لیے بندہ چل پڑتا ہے، اسی وقت اللہ کی رحمت اس کی دستگیری کرنے لگے۔ آپ اور میں اپنے کم از کم خاندان کو دیکھیں، ایسے لوگ جو بے سہارا ہے، ایسے لوگ جو مالی طور پر خاصے ٹف زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے آگاہی ہوتی ہے کہ میرے خاندان کے لوگوں میں فلاں بندہ ایسا ہے جو واقعہ بڑا مشکل وقت گزار رہا ہے۔ خاندان کے لوگوں سے تقریباً 90+ بندے کو آگاہی ہوتی ہے ان کے سٹیٹس کی، ان کے احوال کی۔ اس کے بعد پھر بندہ جس محلے میں رہتا ہے، اس محلے کے لوگوں کے بارے میں بھی انسان کو گزرتے ہوئے آتے جاتے کچھ نہ کچھ آگاہی ضرور ہو جاتی ہے کہ ان بیچاروں کے کیا حال ہے۔ تو لہٰذا اے میرے پیارے حاضرین، میں ان 4 باتوں کو جو پہلے ابھی سنا چکا ہوں، ان کا ابھی خلاصہ پیش کر کے آخری 2 باتیں بھی بنیادی طور پر ایک ہی بات ہے، اس کی طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں، جس نے کسی تنگ دست کی تنگی کو آسانی میں بدل دیا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا۔ جس نے کسی کی مصیبت کو، تکلیف کو آسان کر دیا یا دور کر دیا، اللہ پاک قیامت کے دن کی مشکلات میں سے بہت بڑی مشکل کو ٹال دے۔ اور جس نے کسی کا پردہ لے لیا، پردہ رکھ دیا کسی کا، پردہ پوشی کی، اللہ پاک قیامت والے دن دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے اللہ تعالیٰ پردے رکھے گا۔ اور جو کسی بندہ مومن کی خدمت کرتا ہے، ما کان واللہ فی عون العبد ما کان العبد، یہاں مطلقاً بندے کا ذکر آیا، جو کسی بندے کی خدمت کرتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، اس وقت اللہ پاک اس بندے کی خدمت کرنے لگتا ہے، اس کا معاون ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے خدمت گار کی اللہ پاک خود مدد فرماتا۔ اور اس کے بعد یہ 4 امور تھے۔ 5واں امر فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا۔ اس ماہ میں جہاں خدمت کرے اللہ کی مخلوق کی، اللہ کی مخلوق کی بے سہارا لوگوں کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں کی خدمت کرے، وہاں 5واں امر یہ ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ایسے راستے پہ چلا نا جس پہ وہ علم سیکھنا چاہتا تھا، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے لیے جنت کے راستے پہ چلنا آسان بنا دیتے۔ تو اس بار میں کچھ ایک وقت نکالیں جو دیں آپ، کہ آپ کی کچھ روحانی خدمت کی جا سکے، آپ کی کچھ تعلیم کے حوالے سے، کہ جو فرائض مثلا علوم ہے، قرآن پاک کے حوالے سے ہے، حدیث نبویہ کے حوالے سے، وہ آپ کو ہم کچھ نہ کچھ بیان کر سکے۔ اس ماہ میں آپ اتنا کچھ وقت نکالیں کہ مثلا عصر کی نماز کے بعد ہمارا ایک درس ہوتا ہے مستقل رمضان المبارک میں، ایک آپ اور نماز کے وقت اگرچہ ہم بہت شارٹ دیتے ہیں، بہت شارٹ، اس میں کم از کم سارے ساتھی بیٹھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ہے، ایک کلاس بنے کہ جس میں ہم چاہیں کہ یار کچھ ایسی چیزیں ہم آپ کو بیان کریں اور آپ ہم سے سیکھ لیں۔ اس ماہ میں بطور خاص ایک روحانی وقت ہوتا ہے، روزے میں بندہ ہوتا ہے اور اس کی کیفیت بنی ہوتی ہے، اس میں سیکھنے کا بڑا وقت ہوتا ہے، بڑا حسین موقع ہوتا ہے۔ تو لہذا فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو کسی ایسے راستے پہ چلا کہ علم سیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے پہ چلنے کو آسان